لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جو تم لوگوں سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر طرف پھول بکھیرتے ہوئے جاؤ، ایک دن اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں تربیت اور کردار پر بات آ جائے تو پردہ پوشی کرنے کی بجائے وضاحت دینی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت وفادار اور مخلص دوست ہے۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، محبت وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، بلکہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور بیوقوف کو لگتا ہے کہ وہ میرے ڈر کی وجہ سے چپ ہے۔ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو، جو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے انہیں سمجھانا چھوڑ دو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ اکثر وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ جو بندہ اللہ پاک کے لیے خوش رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے۔ ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے دل سے، آپ کی اور اخلاص کی۔